السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ بیٹے، آپ نے بہت اچھے انداز سے پروگرام کا آغاز کیا، اور آپ لوگوں سے بات کرنا میرے لیے بہت ہی خوشی اور کائنڈ آف پرائڈ کی بات ہے کہ آپ لوگ سب اکٹھے ہو کر اس وقت، رات کے اس وقت میں اپنی دنیاوی مصروفیات سے اور باقی سب چیزوں سے وقت نکال کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے the beauty of the Islamic عبادہ of صلاح۔ سب سے پہلی چیز تو جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں وہ ہم ترتیب سے چلیں گے کہ پہلے ہم صلاح کا معنی دیکھ لیں گے کہ صلاح سے مراد کیا ہے، کیونکہ کسی بھی ورڈ کو جب آپ کسی لینگویج میں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ کو سب اس کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے لٹرل میننگ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی طرح ہم صلاح کا پہلے معنی دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہسٹری کیا ہے صلاح کی یا پریئر کی، کیا اسلام میں پہلی بار نماز کا حکم آیا یا پہلے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ صلاح کا مقصد ہے کیا، کیوں نماز ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی کون کون سی آیات ہیں جو نماز کی اہمیت پر، نماز کے مختلف پہلوؤں پر زور دیتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد احادیث کی طرف جائیں گے کہ کون سی احادیث ایسی ہیں جن میں نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نماز کے مختلف ارکان اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچیں گے اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ساتھ برابر انوالو ہوتے ہیں جب ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ لوگ کرنا چاہیں تو آپ چیٹ میں اس وقت لکھ دیجیے گا، میں دیکھتی رہوں گی اس کو، اور اگر درمیان میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوئی تو میں درمیان میں ہی دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگا کہ آخر تک آپ کا سوال انتظار کر سکتا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم آخر میں ان سوالوں کو لے لیں گے، دونوں طرح سے میرے لیے سہولت ہے۔ اچھا، اب مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ مجھ سے نا مجھے اگر میں کوئی آپ سے سوال پوچھوں تو آپ میں سے کوئی اس کا جواب دے، کیونکہ بالکل خاموشی سے اگر ون سائیڈڈ چیز ہم کریں گے تو پھر آپ کو نیند آئے گی، ہے نا۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ صلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں، صلاح کا کیا مطلب ہوگا؟ صلاح کا کیا معنی ہوگا بیٹے؟ نماز۔ ہاں جی، نماز ہی ہوگا صلاح کا مطلب، کیونکہ ہم ظاہر نماز کی معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم لٹرل میننگ دیکھیں صلاح کا تو لٹرل میننگ ہے صلاح کا دعا دینا۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ ہوئی لفظ صلی یصلی صلاۃ، تو صلاح کا مطلب لٹرل جو میننگ ہے نا وہ دعا ہے، دعا یعنی پکارنا، دعا پکارنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب تعظیم دینا بھی ہے، اس کا مطلب تحسین بھی ہے، اس کا مطلب تبریک بھی ہے۔ دعا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، تحسین کا مطلب ہے کسی چیز کی اچھائی بیان کرنا، تبریک کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کی پاکیزگی، اچھائی، مبارکباد، خوبصورتی، اچھائی۔ تعظیم کا بھی مطلب آپ کو معلوم ہے۔ ایک اور صلاح کا معنی ہے وہ استغفار ہے۔ تو یعنی صلاح کی جتنی بھی لٹرل میننگز ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کا معنی بنتا ہے دعا۔ تو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، پھر یہ ایک ریچول بن گیا نا۔ ایک ہوتا ہے لٹرل میننگ جس میں دعا ہے، کوئی بھی آپ اٹھے بیٹھے آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے، کہیں بیٹھے بیٹھے آپ دعا مانگ سکتے ہیں نا، آپ دعا مانگی اللہم، آپ کے پیپر شروع ہونے والے ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر، گھر سے باہر نکل رہے ہیں ایک دعا پڑھ رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں ایک دعا پڑھ رہے ہیں، تو دعا تو جنرلی بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے بھی وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے صلاح کا نام اس کو دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نماز کی اصل دعا ہی ہے، نماز کی اصل اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی ہے۔ دعا میں آپ جب آپ دعا اگر دل سے مانگ رہے ہو تو کنیکٹ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ سنے آپ کی بات۔ اگر دل سے دعا مانگ رہے ہیں، واقعی پیپر اچھا ہونے کی فکر ہو، امی بیمار ہیں ان کی صحت کی فکر ہو، اپنے خود سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، اس طرح کی جتنی بھی معاملات آپ کے ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے آپ دل سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر یہ سینس پیدا ہوتی ہے کہ میں اتنے دل سے مانگوں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سنے۔ تو نماز بھی اصل میں اسی دعا کا نام ہے کہ آپ اتنے دل سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں
کہ وہ آپ کی بات سنے. اس لیے نماز کا چونکہ ایک حصہ دعا پر مبنی ہے لیکن وہ حصہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے نام پر نماز کا نام رکھ دیا. نماز کا نام قیام بھی رکھ سکتے تھے, تکبیر بھی رکھ سکتے تھے, رکوع بھی رکھ سکتے تھے, سجدہ بھی رکھ سکتے تھے, فاتحہ بھی رکھ سکتے تھے, ہے نا, تسبیح بھی رکھ سکتے تھے, تحمید بھی رکھ سکتے تھے, کیونکہ اس میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, کوئی بھی تلاوت بھی رکھ سکتے تھے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے نماز کا نام کیا رکھا؟ نماز تو ہمارا اردو یا فارسی یا ٹرکش کا لفظ ہے نا, عربی میں اللہ نے اس کا نام رکھا صلاح. تو صلاح کا معنی ہے دعا. اللہ پاک نے دعا کے عمل کو اس قدر اہمیت دی کہ پہلے عملی رکن کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے دعا رکھ دیا. نماز کا نام ہی, نماز کا جو لٹرل میننگ صلاح کا ہے وہ ہے ہی دعا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کی نماز میں اور اللہ کی نظر میں کس قدر اہمیت ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز اس سے آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ ہم لٹرل میننگ دیکھتے ہیں نا, پھر ہمیں اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ یہ نام کیوں ہے, اور نام ہی سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں نا. نام ہی تو چیز کا پہلا تعارف ہوتا ہے. جب آپ نام کو سمجھتے ہیں پھر آپ آگے سمجھنا شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک معنی یہ ہو گیا. ایک اور معنی بھی ہے نماز کا, یعنی عربی کا لفظ ہے نا صلاح, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی سے نکلا ہے دعا سے. ایک اور کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ ایک اور لفظ سے نکلا ہے جو ہے صلاح, یعنی صاد لام الف پر حمزہ, صلاح. اس کا معنی ہے دوزخ سے دور کرنا. یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے. صلاح کا معنی یعنی الذی یصلی, وہ اپنے آپ کو دوزخ سے دور کرتا ہے, دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ دونوں معنی اس کے ممکن ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر علماء کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ صلاح کا معنی دعا ہی ہے, اور اس لیے اس کو یہ نام دیا ہے کہ دعا کی بہت اہمیت ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز کے معنی میں صلاح کا لفظ آیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اقامت الصلاح کی بات کی. ٹھیک ہے, کہ نماز کو آپ قائم کریں. یہ نہیں کہا کہ یؤدون الصلاۃ, عام طور پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. یقیمون الصلاۃ, اقاموا الصلاۃ, یہ لفظ استعمال ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اقامہ کا کیا مطلب ہے؟ اقامہ یا اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے کسی شے کا پورا پورا حق ادا کرنا, اس چیز کو اس طریقے سے کرنا جیسا کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو کیا جائے. The way it deserves to be executed, اسی طریقے سے اس کام کو کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے. یعنی صرف ظاہری طور پر نہ لگے کہ آپ نے جی اللہ اکبر کیا اور پھر نماز شروع کر دی, اور نماز شروع کرنے کے بعد آپ نے you just recited something out of habit and then you went on to do ruku and sujood and then you just said salam assalamu alaikum and that is the prayer, all of it. No, یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری حیت, ظاہری شکل, whatever it looks like that you are praying so you prayed, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو اپنی ساری کی ساری جتنی بھی نماز کی شرائط ہیں ان کو پورا کر کے, وہ آپ کی انٹرنل آپ کی کنڈیشن سے بلانگ کرتی ہوں یا آپ کی ایکسٹرنل, ان سب شرائط کو پورا کر کے نماز کے پورے حق کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے اقامت الصلاۃ. Yes, Hafsa, you want to say something? Hafsa, you want to say something? All right. So, اچھا, یہ تو ہو گئی نماز کی بات. اب آپ مجھے یہ بتائیے, اب آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صلاح جو ہے اس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے, کیوں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ بتائیے اسلام کیا ہے. یہ حدیث آپ نے شاید پہلے سنی بھی ہوگی, اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, لمبی حدیث ہے. میں اس کے اسی حصے کے بارے میں بات کروں گی جو ہم سے کنسرنڈ ہے, کہ سیدنا جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے ما هو الاسلام, اسلام کیا ہے یا نبی اللہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ, یعنی فوری چیز جو شہادتین کے بعد, جو یہ گواہی دینے کے بعد, جو یہ وٹنس کرنے کے بعد کہ اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے, اس کے بعد فوری بات جو سیکنڈ چیز تھی, جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ڈیمانڈ کی گئی وہ کیا تھی؟ اقامت الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شہادہ کے بعد جو سب سے پہلا حکم, جو سب سے پہلی چیز
کسی مسلمان سے ڈیمانڈ کی جائے گی وہ صلاح ہے. تو اس لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیوں اتنی اہم عبادت ہے, کیوں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ فوری طور پر شہادتین کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز کا حکم نازل کیا ہے. یہ اس مقصد کے لیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس کرے گا. اچھا, اس بات کو دیکھنے سے پہلے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بیٹے ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کیا نئی چیز ہے جو اسلام میں ہی پہلی مرتبہ آئی, یا نماز اس کے علاوہ کچھ ہے. اچھا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے نزدیک نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے, یا نماز کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, یا نماز کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, نماز کے ذریعے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. شاباش, کس بچے نے یہ جواب دیا؟ مریم, تھینک یو ویری مچ مریم, بہت خوبصورت جواب. بالکل ایسا ہی ہے, نماز کا بنیادی مقصد بالکل یہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا پریویلیج ہے جو آپ کو ملتا ہے بیٹھے بٹھائے, جس کے لیے آپ کو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا, آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں لینی پڑتی, آپ کو کسی سے پرمیشن نہیں لینی پڑتی, آپ کو بیگ نہیں کرنا پڑتا. You don't have to go somewhere, ask somebody, take favors. No, you don't have to do anything like that. You just go, make wudu, آپ اپنا prayer mat بچھاتے ہیں, just Allahu Akbar, and you start talking to the God who is Lord of the Lords, who is almighty, who is always there to listen to you. How beautiful is this? کیا اس سے زیادہ خوبصورت چیز دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے بیٹے؟ آپ کو کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے, اپنے اسکول کے پرنسپل سے ملنے کے لیے, کسی پولیٹیشین سے ملنے کے لیے کس قدر واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے, کتنی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. واو, میں نے آٹوگراف لینا ہے, میرے فیوریٹ یوٹیوبر آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, تو آپ کو کتنا فین کلب پھلان کے وہاں جانا پڑتا ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو ایکسس کرنے میں. آپ کو کسی کا فون نمبر چاہیے ہو, کسی کا ایکسس نمبر چاہیے ہو, آپ کو کتنا پرابلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں, کتنے بڑے ہیں, کتنے کریم ہیں, اور کتنے مہربان اور محبت کرنے والے ہیں کہ اس نے ہر کسی کو ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نمبر دیا ہے پریئر کے تھرو. اور یہ جو پریئر کی انڈرسٹینڈنگ بیٹا آپ نے بیان کی, یہی پریئر کی انڈرسٹینڈنگ سنس دا ویری فرسٹ ڈے آف دا کریشن آف مین موجود ہے. پریئر کو ہمیشہ ہی اسی طرح ڈیفائن کیا گیا تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مین کائنڈ, that it is communion with God, it is communication with God, it is the way how man tries to approach God. یہی ہمیشہ سے رہا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ بیبلونیا یہ جو ایکسکیویشنز ہوتی ہے نا, اس میں دیکھتے ہیں, آرکیولوجیکل ریکارڈز میں دیکھتے ہیں کہ پرانے لوگوں کا ریلیجن کیا تھا, وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. تو جو ایکسکیویشنز ہوئی ہیں بیبلونیا میں, اینشنٹ ایجپٹ میں, گریک میں, میکیڈونیا میں, افریقن ٹرائبز میں, ہر جگہ پر اس بات کے ریکارڈز ملے کہ man has always been praying to the transcendence. Man has always been trying to communicate with somebody who is beyond. Man has always been trying to approach, trying to talk to God, the ultimate reality. The concept of God could have been different. The ways of communication with God could have been different. لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, انسان ہمیشہ ایسا کرتا رہا ہے. کیوں ایسا بیٹے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور دنیا میں بھیجا, تو بھیجتے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی, بھیجنے سے پہلے ہی جب ہم روح تھے نا, تو اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیا تھا, بلا شہدنا, اللہ جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں, اللہ جی ہم اس بات پہ شاہد ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو جب اتنی گواہی آپ نے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی روح نے دے دی, اس کا مطلب ہے کہ when you are born with the realization of God who is beyond there, who is above there, and who is a caretaker, who is the sustainer, who is the creator. You are born with this idea innately. یہ چیز آپ سیکھتے نہیں ہیں, you are born with that. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ نیڈ محسوس ہوتی ہے کہ you connect back to that somebody who has created you, who has sent you here. تو یہ جو آپ کا کنیکشن بیک کرنے کا طریقہ ہے, کنیکٹ بیک کرنے کا طریقہ ہے, اس خدا کو دوبارہ ایکسس اور اپروچ کرنے کا طریقہ ہے, دس از کالڈ پریئر. ٹھیک, تو یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی.
اللہ تعالیٰ سے باتیں لوگوں نے ہمیشہ سے کی. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اس وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ریئلائزیشن ہے آپ کے اندر, یہ احساس موجود ہے کہ کوئی ہے جس سے مجھے بات کرنی چاہیے. یو فیل لونلی, یو فیل لاسٹ اینڈ یو وانٹ ٹو کنیکٹ ٹو سمبڈی, اور وہ سمبڈی کے ساتھ جب تک آپ کنیکٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی چیز تو آپ اس کے تھرو سے کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ انسان کو یہ ڈسٹنکشن دیتی ہے بیٹا کہ he is not all mundane. اگر آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے سوال کریں گے, ٹھیک ہے. دوسرا سینس جو انسان کو پریئر کے لیے آمادہ کرتا ہے, یہ دعا کا داعیہ یا دعا کی خواہش یا دعا کی حاجت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹریویلائز نہیں ہونے دینا چاہتا. انسان کے اندر یہ اسپیشلٹی ہے کہ he stands out of all other creations. He is not like others. He is superior to them. اور وہ superiority کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی, وہ superiority کیسے ڈیمونسٹریٹ کرے گی اپنے آپ کو. آپ کی ساری جو باڈیلی نیڈس ہیں وہ لوگوں کی طرح ہی ہیں. آپ کی جو ایموشنل نیڈس ہیں موسٹ آف them are quite like other creatures. Just give me a moment. تو اچھا, آپ کھاتے بھی انہیں کی, آپ کو بھوک لگتی ہے باقی جانوروں کی طرح, آپ کو پیاس لگتی ہے باقی جانوروں کی طرح, آپ کو غصہ آتا ہے باقی لیونگ بینگس کی طرح, یعنی کائنڈ آف جو باقی دیکھے نا آپ نے, کتے کو بھی غصہ آتا ہے, بلی کو بھی آتا ہے, شیر کو بھی آتا ہے. آپ کی یہ نیڈ ہے کہ آپ کی نسل آگے بڑھے, یعنی آپ کی جو ساری باڈیلی نیڈس ہیں اور موسٹ آف دا ایموشنل نیڈس ہیں, دے آر کوائٹ, یو شیئر دیم ود آل ادر لیونگ بینگس. تو آپ کو کون سی چیز سپیریئر بناتی ہے؟ آپ کو بیٹے جو چیز سپیریئر بناتی ہے بحیثیت انسان, وہ آپ کا کنیکشن ود ٹرانسینڈنس ہے. وہ کنیکشن ود سم تھنگ وچ از ناٹ فزیکل, connection with somebody who is beyond, connection with somebody who is not this worldly. کیوں آپ کے اندر یہ کنیکشن کی خواہش پیدا ہوتی ہے؟ یہ ارج آپ کے اندر کیوں آتی ہے؟ یہ ارج آپ کے اندر اس لیے آتی ہے کہ you are not all body or you are not all mind, rather you have a soul. آپ کی جو روح ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی. نفخت فیہ من روحی, اللہ پاک کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں میں نے اس میں سے اپنے حکم سے روح پھونکی. تو یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور یہی روح آپ کو باقی چیزوں سے ممتاز بناتی ہے. اور اس روح کا آپ سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جیسے تم جسم کی بھوک پوری کرتے ہو, جیسے تم نفس کی خواہش پوری کرتے ہو, جیسے تم ذہنی عیاشی کے لیے کام کرتے ہو, اسی طرح روحانی بھوک کے لیے بھی کام کرو. تو یہ جو روحانی بھوک ہے یہ اسی طرح مٹتی ہے جب آپ واپس اس ذات سے کنیکٹ کرتے ہیں جس نے آپ کے اندر روح ڈالی تھی. یو گیٹ می؟ تو جو چیز اس دنیا کی نہیں ہے, I'm going to write a word in chat so that all of you could see it. یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہو مے بی, so that's why I'm writing it. ایک ہے لفظ transcendent. ٹھیک ہے, transcendent یہ ہے اللہ تعالیٰ. ٹرانسینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس کو آپ گریسپ نہیں کر سکتے, which is beyond your grasp. تو جو یہ دنیا ہے بیٹے یہ امینے ہے, اس کو آپ چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ اپنا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹرانسینڈنس ہے وہ بیونڈ ہے, وہ آپ کے ایکسپیرینس میں نہیں آ سکتی, اسی لیے وہ سپیریئر ہے. وہ میٹا فزیکل ہے, وہ فزیکل نہیں ہے, اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کی سول بھی ٹرانسینڈنٹ ہے, آپ اس کو کیچ نہیں کر سکتے, جب تک یہ اندر ہے, جب جائے گی چلی جائے گی. تو تھرو دا ایکٹ آف prayer you try to participate in a superior experience that is to connect with transcendence, that is to connect with someone who is not from this world. اس دنیا کا نہیں ہے وہ شخص یا وہ بندہ بھی نہیں ہے, یعنی وہ ذات, ٹھیک, وہ ذات اس دنیا کی نہیں ہے, اس لیے وہ superior ہے, وہ بالا تر ہے, وہ ماورا ہے. اور پھر آپ جب اس ماورا سے رابطے میں آتے ہیں تو اس دوران آپ بھی ماورائی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, اس دوران آپ بھی ایلیویٹ کر جاتے ہیں, اس دوران آپ بھی سوئچ آف کر جاتے ہیں, اس دنیا سے سوئچ آف کر کے آپ اس دنیا سے کنیکٹ کر لیتے ہیں, اور یہی چیز آپ کی روح کی پیاس کو بجھاتی ہے. That's why human beings have always been praying.
That's why human beings have always been communicating with God. That's why human beings have always been in communion with transcendent. ठीक है, तो ये जरूरत है इंसान की नमाज के बारे में. क्यों नमाज पढ़ते हैं, क्यों दुआ करते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगी छोटी सी ऐसे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक फन फैक्ट आप इसको कह लें कि जो नमाज जो दुआ है ना, ये जो प्रेयर है, दो तरह की प्रेयर्स आपको मिलती है एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, पुरानी तहजीबों में दो तरह की मिलती है. एक है हाइम्स, जो आपने सुनी होंगी, हमदिया अशार, जिसमें यू जस्ट you just pray to God and praise him. आप उसकी सारी तारीफें बयान कर रहे होते हैं, ठीक है. और दूसरी टाइप ऑफ प्रेयर जो है वो सेरिमोनियल प्रेयर. जो हाइम्स वाली प्रेयर है, प्रेज वाली प्रेयर है, वो पोइटिक है, जिसमें लोग गाते थे और खड़े होकर गाते थे और अल्लाह को, और जिसको भी खुदा मानते थे उसके हजूर वो अपनी पूरी के पूरी कसीदे और बातें पेश करते थे. और दूसरी है सेरिमोनियल प्रेयर्स, जो टेम्पल्स में जाके वो अदा करते थे. जो पोइटिक प्रेयर्स हैं, उनका मकसद सिर्फ ऐसे है कि वो अपने दिल की खुशी का इजहार करना चाहते थे और या तारीफ करना चाहते थे, सोचते शायद खुदा इससे खुश हो जाए और हमें नवाज दे. लेकिन जो सेरिमोनियल प्रेयर्स हैं वो पर्पसली की जाती थी कि अब नई फसल आने वाली है तो सेरिमोनियल प्रेयर हो रही है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है तो शुक्रिया के तौर पर हो रही है, या कोई जो रिचुअल का टाइम है तो उस तरह हो रही. तो ये प्रेयर का जो आइडिया है, व्हाट आई मीन टू से इज इट हैज ऑलवेज बीन एग्जिस्टिंग in human civilization, right? I hope I am making myself clear. हाँ, बात समझ में आ रही है ना बेटा आपको? जी जी. अच्छा ठीक है, अब हम अगली चीज की तरफ चलते हैं. ठीक है, वो क्या है? वो है 5 P's ऑफ प्रेयर. मैंने आपके लिए ऐसे थोड़ी आसानी के लिए एक चीज लिखी कि इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि नमाज में कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए है. 5 P's ऑफ प्रेयर क्या है हमारे पास? 5 P's ऑफ प्रेयर, जो सबसे पहली चीज है, ये असल में ऐसा एक हिंट सा वर्ड है कि आप जब भी नमाज पढ़ने लगे आपको जहन में आएगा कि अच्छा जी हम मैंने क्या 5 P's पूरे कर लिए. जस्ट एक वो है काइंड ऑफ रिमाइंडर थिंग ना. तो पहली चीज जो है वो प्रेपरेशन है कि आप पूरी तवज्जो के साथ, पूरे एहसास के साथ कि मैं अल्लाह के हजूर खड़े होने जा रहा हूँ और मैंने उसके सामने पूरी पाकीज़गी के साथ खड़े होना है, दिल की भी और जिस्म की भी और जगह की भी. तो आप पूरी प्रेपरेशन के साथ, नियत के साथ जाएंगे, वजू करेंगे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होके पूरी तैयारी से अपना मसल्ला बिछाएंगे और फिर अल्लाह ताला से बातचीत शुरू करेंगे. यानी कि उधर से दौड़े भागे आए, टीवी के आगे से उठे या फिर अपनी क्लास के आगे से उठे या गेम खेलते खेलते गए या कोई नॉवल पढ़ते हुए औंधा किया और भाग के मसल्ले पे खड़े हुए और तैयार. अभी ना ज़हन था ना जिस्म था, ऐसा दुरुस्त नहीं है. कितने बड़े अल्लाह मियां है ना, उनसे जब आप मिलने जा रहे हैं तो तैयारी उसी तरह की होनी चाहिए. अगर दोस्तों की फार्म हाउस में कोई पार्टी होती है या आपका कोई गेट टुगेदर होता है या स्कूल में कोई इस तरह की चीज, कोई एनुअल डे होता है, तो हम कितनी तैयारी करके जाते हैं ना. तो अल्लाह ताला से हर मुलाकात ही बेटा बहुत कीमती है. इसलिए पहला पी हमारे पास है प्रेपरेशन, कि आपने अच्छी सी तैयारी करनी है और तैयारी करके अल्लाह ताला के पास जाना है. दूसरी जो चीज है ना बेटे वो है प्रेजेंस. आई एम गोइंग टू राइट दीज थिंग्स डाउन हियर सो दैट इफ यू वांट टू टेक नोट्स यू कैन हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. प्रेपरेशन है, फिर दूसरी चीज है आपके पास प्रेजेंस. ठीक है, प्रेजेंस का बेटे क्या मतलब? प्रेजेंस के दो मतलब हैं. एक मतलब तो ये है कि यू आर प्रेजेंट देयर, है ना, और दूसरा ये है यू थिंक दैट गॉड इज प्रेजेंट देयर. इसके लिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ. कोई जो हदीस जिब्रील जिसकी मैंने अभी आपसे पहले बात की है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए और इस नमाज के बारे में पूछा, उसी हदीस जिब्रील के एंड में एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग क्या है. ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये हमारे टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेट करती है ना, ब्यूटी ऑफ द इस्लामिक इबादत ऑफ सलाह. तो सैयदना जिब्रील ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि मा हुवल एहसान, एहसान क्या है? ब्यूटी ऑफ doing everything, how you can make anything beautiful, whatever you do, how you can make your actions beautiful, your intentions beautiful, your performance beautiful, your ibadat beautiful, your kind of everything. Ihsan means the beautiful way of doing something, right? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु. अन तअबुदल्लाह, या इसमें ब्यूटी भी आ रही है और इबादत भी आ रहा है. अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक. कि आप अल्लाह की इबादत इस तरह करें जैसे आप उसको देख रहे हैं,
اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جانیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. This is what I mean by presence. When your salah becomes beautiful, when your salah becomes the real salah, when you realize that you are standing in front of God. Present. جب آپ کہتے ہیں ٹیچر کلاس میں پوچھتی ہے فلان فاطمہ, آپ کہتے ہیں present. مریم present. مطلب میں پورے ذہن اور دل اور جسم کے ساتھ یہاں موجود ہوں. سو یہی پریزنٹ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مارک کر رہے ہیں. کس طرح کہ آپ کے دل میں یہ ریلائزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دیکھتے ہیں, وہ میرے اوپر ہی فوکسڈ ہے, میری بات پوری توجہ سے سن رہے ہیں, کیونکہ میں ان کا بندہ ہوں, میں ان کے پاس آیا ہوں, تو وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ ایک بندے کی بات سنے دوسرے کی نہ سن سکے. وہ تو آل نوئنگ ہے, وہ تو اومنیشینٹ ہے نا, اومنی پریزنٹ ہے. تو اومنی کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ, ہر کسی کی بات سن رہے ہیں, ہر کسی کے لیے برابر توجہ ہے, ہر کسی کی طرف ایک جیسا دھیان ہے, ہر ایک کی بات کی طرف ایک جتنی جو ہے ان کی وہ ہر بندے کو اٹینشن دیں گے. تو یہ جو سینس آف پریزنس being present in the court of God ہے, یہ ہے پریزنس کا مطلب. اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ میرے سامنے, تو ایٹ لیسٹ for the sake of beginning, for the sake of putting your first step, for the sake of taking a start, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. So this is what we mean by presence, that you are in the presence of God, God Almighty, or He is watching over you. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب امی دیکھ نہیں رہی, امی دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی کہ وضو کیا یا نہیں کیا, امی دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی کہ فجر کی نماز میں وضو کر کے مسلے پہ سو گئے, کتنی رکھتے پڑی, چھوٹی سی فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی اور بھاگ کے سجدے رکوع کی اور سلام پھیر کے نکل لی. تو امی تو دیکھیں نہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, پڑھنی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پریپریشن کے بعد دوسری چیز, یہ جو پریزنس کا بیٹے احساس ہے, یہ جتنی جلدی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, ہم سب کے اندر جتنی جلدی پیدا ہو جاتا ہے, اتنی ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ نماز جو ہے یہ پریکٹس کرنی ہے, اور نماز کے اندر سے پریزنس کا احساس بورو کر کے باہر لے کے آنا ہے. نماز جو ہے وہ 5 ٹائم پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ بار بار کنیکٹنگ ٹو گاڈ, اینڈ دین کمنگ بیک ٹو یور ڈیلی لائف اینڈ کیپنگ دوز ایموشنز الائیو which you achieved or attained during salah. تو اگر آپ نے presence کا یہ احساس پہلے سٹیپ کے طور پر نماز میں حاصل کرنا شروع کر دیا, sooner or later it will become the dominant feeling in your daily life. اور پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, تو میں یہ کیسے کروں, یہ کیسے کروں, یہ کیسے کروں. تو یہ جو sense of presence ہے, to gain this sense of presence of God and to be watched over by God is something which is the basic purpose of salah. That's why we say inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. When you gain this sense of presence of God, then salah prevents you from all kind of bad doings, from all kind of evil doings, from all kind of negligences, from all kind of things which you get engaged in. پھر آپ کو پتہ چلتا نہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے میں یہ نہیں کر سکتا, اور یہی آپ کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. پھر کتنی پیاری زندگی ہوگی نا جس میں ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے نا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. تو بیٹے اس سے زیادہ خوبصورت احساس میری جان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا, وہ ذات جو آپ کو بڑا کر رہی ہے, وہ ذات جو آپ کو سب چیزوں سے نواز رہی ہے, وہ ہر وقت آپ کے ساتھی کے طور پر, آپ کے دوست کے طور پر آپ کے ساتھ موجود ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو اتنا اچھا دوست ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اس کی دوستی کو چیریش نہ کریں, اتنا اچھا نگہبان ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اس کی نگہبانی کا فائدہ نہ اٹھائیں, اتنا پیار کرنے والا رب ہمارا ساتھ دینے والا ہو, اور ہم ایسے ساتھی تلاش کریں جو ہمیں اندھیروں میں لے جائے, تو بیٹے ہماری بدقسمتی تو بہت زیادہ ہوئی نا. اس لیے جو سینس آف پریزنس ہم نے اچیو کرنا ہے, یہی امپورٹنٹ ہے میرے بچے, اور یہی نماز کا حاصل ہے. This is the ultimate gain of salah. ٹھیک, تو یہ پریزنس کا سینس. تیسری چیز ہے بیٹے پلیس. تیسری چیز ہمارے پاس ہے پلیس. اچھا, اس کے لیے ایک مزیدار سے نقطہ ہے میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے, شاید آپ میں سے کچھ بچوں کو پتا بھی ہو لیکن کچھ کو نہیں بھی ہوگا. ہے پلیس کا آپ کو پتا ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں نا,
جو یہودی تھے یا نصارہ تھے یا ان سے پہلے جو باقی لوگ تھے, ان کو ایک خاص جگہ پر جا کر نماز پڑھنی پڑتی تھی, خاص جگہ پر جا کر دعا کرنی پڑتی تھی. سیکریڈ پلیسز تھے ان کے, ہے نا, ہولی پلیسز, جیسے ٹیمپل ہے, جیسے چرچ ہے, جیسے مندر ہے, جیسے سیناگوگ ہے, ٹھیک ہے. تو ان جگہوں پر جا کر وہ نماز پڑھا کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ کہیں بھی پڑھ لیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان کے لیے پاک کر دیا. جعلت لی الارض مسجدا جعلت لی الارض طہورا, کہ پوری کی پوری زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک کر دی گئی, اس کو مسجد بنا دیا گیا. بس وضو کرو اور کھڑے ہو تو اللہ سے باتیں کرنے. تو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی کیا کہ ہمیں کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں, کسی خاص وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں, اللہ کہ زوال کا وقت جو آپ کو پتہ ہی ہے یا غروب کا, تو اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن جدھر بھی آپ کھڑے ہیں, جہاں بھی کھڑے ہیں, وہاں آپ نماز پڑھ لیں. لیکن آپ کو دوسری طرف یہ تو پتہ ہے نا کہ پاک جگہ پہ نماز پڑھنی, واش روم میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے, اور کسی ایسی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ جگہ یہاں پر پاک نہیں ہے, یا آپ کا لباس پاک نہیں ہے, یا آپ کا دوپٹہ پاک نہیں ہے. تو پاکیزگی کا لحاظ تو ضروری ہے ظاہری طور پر, لیکن کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے کسی خاص جگہ پہ نماز پڑھنی ہے اور باقی جگہوں پر آپ نے نہیں پڑھنی, ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ جو پلیس ہے نا بیٹے, یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے, بڑا بلیسنگ ہے. اگر ہمیں نہ پڑھنی نہ یہ سہولت میسر ہوتی تو ہم کدھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے. جیسی پریشانی آئی, وضو کیے 2 نفل, اللہ تعالیٰ کو یہ ہے نہیں کمرے میں, اللہ سے رو رو کے مانگ لیا فٹافٹ, اللہ میں راضی, کام آسان. تو یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے, مسجد میں نہیں جانا پڑتا, کسی کا ساتھ نہیں مانگنا پڑتا, کوئی سیکیورٹی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو پلیس ہے یہ الگ, یہ اس میں 2 باتیں ہو گئی. ایک تو یہ پلیس for the sake of Muslims all the earth is purified and you can pray wherever you want provided that the place is clean, the place is طاہر, وہ جگہ صاف ہے. اگلی چیز ہے آپ کا پوسچر, کہ آپ نے پوسچر کون سے اختیار کرنے ہیں. آپ اکڑ کے اللہ کے کھڑے ہوں گے یا جھک کے کھڑے ہوں گے, اس میں ابھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی. ابھی اگلا پوائنٹ جو ہے اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گی, ٹھیک ہے, کہ پوسچر میں کیا ہے. ہاں, اور پوسچر کے بعد بلکہ ابھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں, پھر ٹائم شاید ہمارے پاس نہ بچے کہ ہم دوبارہ اس کے اوپر واپس آ سکیں. تو پوسچر کی جو بات ہے نا بیٹے, اس میں سب سے پہلے آپ کرتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کھڑے ہوتے ہیں. پوسچر میں سب سے پہلا پوسچر قیام کا پوسچر ہے نا. آپ پوسچر سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی باڈی اس وقت کس حالت میں ہے. تو پہلا جو پوسچر ہے نماز میں وہ قیام کا پوسچر ہے. اس کو اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کریں تو اسٹینڈنگ پوسچر, انگریزی میں کہیں تو اسٹینڈنگ پوسچر ہے, یا کھڑے ہوئے آپ. تو کھڑے ہوتے ہیں جب کسی کے سامنے, تو اس کا مطلب آپ پیش ہو رہے ہیں کسی کے دربار میں, بادشاہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں, استاد کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں, پرنسپل کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں, بی سی کے دربار میں پیش. آؤ نا ذرا میڈم بلا رہی ہیں, تو جا کے آپ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں, جی میڈم. So this is how you are presenting yourself, you are showing respect that I'm all there to listen to you whatever you have to tell me. تو یہ آپ کا پوسچر ہے. کہ قیام کا جو پوسچر ہے اللہ کے حضور, اس پرداری کا پوسچر ہے بیٹے. یہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور سونپ دینے کا پوسچر ہے کہ اللہ تیرا مجرم بندہ, تیرا گناہ گار بندہ تیرے سامنے آ کے یہ حاضر ہو. تو جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں تو اتنا جو رحیم رب ہے, جو رحمان رب ہے, اس کو آپ پہ پیار آ جاتا ہے کہ جتنا بھی میرا گناہ گار بندہ تھا اس نے جو کچھ بھی کیا اب تو آ گیا ہے. آپ ہاتھ باندھ کے فوراً یہ کہتے ہیں لمحے میں آ گیا ہوں, تو اللہ نے اس پہ بہت پیار آ جاتا ہے کہ یہ بندہ آ گیا میرے سامنے, اب میں اس کو کیا کہوں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے جب کھڑے ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کو خود بخود آپ پر اتنا پیار آئے گا کہ یہ تو میرا بندہ ہے, میرے پاس آ گیا ہے, تو وہ آپ کو اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے. آپ اپنی طرف سے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میں رسپیکٹ ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے آنا تو تیرے پاس ہی, میں کدھر بھاگ بھی جاؤں گا, میں جو بھی گناہ کر لوں, جو بھی غلط کام کر لوں, جو بھی کچھ کروں, ہوں تو میں تیرا ہی, تو میں تیرے آگے آگے ہوں. پھر آپ شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر, یعنی آپ اللہ تعالیٰ میں اس سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اللہ کے آگے پیش ہو گئے, کھڑے ہو گئے پوسچر میں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ میں آ گیا, میں حاضر ہو گیا تیرے دربار میں, کوئی مجھے کھینچ کے نہیں لایا, میں خود آیا, ٹھیک, اور پاک صاف ہو کے آیا ہوں. میں نے وضو کر کے جو ظاہری طہارت میرے بس میں تھی وہ میں نے حاصل کی, اب تو میرا اندر پاک کر دے, اب تو میرا دل صاف کر دے. تو کیوں نہیں وہ صاف کرے گا بیٹی,
جو آپ کے بس میں تھا آپ نے کیا. تو وہ اتنا رحیم ہے, رحمان ہے, اسے دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی رنگا رنگیوں سے, دوستوں کے سرکل سے, مووی کی اٹریکشن سے, گپ شپ کے ماحول سے, گیم سے, ہر چیز سے جان چھڑا کر میرا بندہ وہاں سے اپنے دل کو نکال کر میرے پاس آیا ہے. تو وہ تو بہت قدردان رب ہے بیٹے, وہ تو بہت قدر کرنے والا ہے, ویلیو دینے والا ہے. ہماری طرح نہیں کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے تو آپ اس کو آگے سے ریوارڈ نہ کر سکیں. وہ تو احسان کا بڑھ کے بدلہ دینے والا ہے. تو ہم اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. پھر کیا ہوا, پھر ہم نے نیت کی. پھر ہم نیت کرتے ہیں نا اس کے بعد. تو نیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نیت بیٹے اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم روز نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں عادت ہو جاتی ہے. چلو جی ٹھیک ہے, اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ, تبارک اسمک, لا الہ الا انت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوں آپ نہیں. جب آپ ہر روز نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں, تو آپ کی نماز ہیبٹ کی بجائے ہر روز ایک نیا ریمائنڈر بنتی ہے. ٹھیک, آپ کی عادت نہیں ہوتی بلکہ نئے ارادے اور نئے عزم کے ساتھ, پوری نیت کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ عادت میں تو کوئی فائدہ نہیں. عادتاً تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی نا بیٹے, ارادتاً پڑھنی. ہیبچول ہو کے نہیں پڑھنی. ہیبچول ہونا اچھی بات ہے نماز میں, لیکن انٹینشن کو پیوریفائی کرنا, انٹینشن کو دہرانا, اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ ہر دفعہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف ملنا بہت بڑی بات ہے. ہر دفعہ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, ہر دفعہ کنیکٹ کرنا ہے, ہر دفعہ اس کمیونین کو ہم نے چیرش کرنا ہے. تو یہ آپ کا انٹینشن. پھر آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے, اپنے ارادے کی تجدید کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر, یہ کہیں گے نا. تو یہ احساس کتنا بڑا ہے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ میری غلطیوں سے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ میری نافرمانیوں سے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ میری انا سے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ میری ذات سے بڑے ہیں, میرے تمام معاملات سے بڑے ہیں, میری تمام مشکلات سے بڑے ہیں, میرے تمام سوالوں سے. وہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو پھر جب اتنے بڑے اللہ سے دوستی ہو گئی تو سب چیزیں چھوٹی ہو گئی, سب چیزیں معمولی ہو گئی, سب چیزیں ٹریویلائز ہو گئی. تو اللہ کی بڑائی کا جو یہ احساس ہے, یہ مومن کو اتنی طاقت دیتا ہے بیٹے کہ پوری دنیا کے مسائل اور معاملات کو حل کرنے اور ان کو جھیلنے کی اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی کہ یہ سب کچھ تو چھوٹی سی چیز ہے, میرا تو اللہ پاک ہے, وہ اتنے بڑے ہیں, وہ میرے ساتھ ہے, مجھے کیا پرابلم ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, اتنا شان والا رب, ساری اس کی صفات, وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ ولی ہے, وہ فتاح ہے, وہ علیم ہے, وہ سمیع ہے, وہ مجیب ہے, وہ ودود ہے. تو یہ ساری کی ساری جب ہمارے دل پہ اترتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے لگنے لگتے ہیں. اور جب ہمیں اللہ پیارے لگنے لگتے ہیں تو ہم بھی اللہ کو پیارے لگنے لگتے ہیں بیٹے. تو یہ جو پوسچر ہے, اس میں ہر چیز آئے گی, اس میں ہر بات آئے گی کہ آپ کا ہر پوسچر جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ایک نئے اینگل کو ڈیفائن کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو توحید کا احساس کہ اللہ ایک ہی ہے, زیادہ نہیں ہے. اس سے بیٹے کیا ہوتا ہے, یعنی پتا تو ہم سب کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, لیکن ہم پرابلم کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہم پرابلم تب پیدا کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جب بھی دو چیزیں کانفلکٹنگ نظر آئیں, آپ فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق کریں, اللہ کے مطابق کریں, نہ کہ دل کے مطابق. یعنی دل کو خدا نہ بنائیں. اگر آپ دل کو خدا بنائیں گے تو یہ توحید کے اگینسٹ جائے گا. تو اللہ کا پاک ہونا, بڑا ہونا, شان والا ہونا, آپ کی حبل الورید, آپ کی شہرت کے قریب ہونا, سمیع المجیب ہونا, اور یہ احساس ہونا کہ جب بھی میں, اللہ نے کیا کہا, اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرا بندہ, جب بھی تم سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, تو ان کو بتاؤ میں پاس ہی ہوں, میں ادھر ہی ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, اور جو ہی وہ مجھے بلائیں گے میں جواب دوں. اجیب دعوت, کیسے کہتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دوں گا آپ کی بات کا, مجھے بلاؤ تو صحیح, اور میں فوراً جواب دوں گا. مجھے پکارنے والے بنو, مجھ پہ ایمان لاؤ, یہی راستہ فلاح کا راستہ. تو بیٹے یہ جو تکبیر ہے, یہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو ریئلائز کراتی کہ میرا اللہ تو میرے پاس ہی تھا, میں ہی دنیا میں گم تھا. میرا اللہ تو میرے قریب ہی تھا, میں نے اس کو پکارا نہیں, اب میں پکارنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب تکبیر کے بعد اگلی چیز آپ کرتے ہیں بیٹے, 5th پی جو ہے وہ بھی ساتھ ہی بیچ میں آ جائے گا, تو ہم پیٹیشن اور پوسچر کو اکٹھا دیکھ لیں گے. یہ 5th پی ہے آپ کے پاس, پیٹیشن. ٹھیک ہے. جو پیٹیشن ہے نا بیٹے, اس کا مطلب یہ ہے, پیٹیشن سمجھتے ہیں نا آپ,
اپنی عرض گزارنا, اپنی درخواست پیش کرنا, اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا, ہے نا. تو یہ پٹیشن, یہی نماز ہے. جیسے میں نے آپ کہا نا کہ نماز ہے دعا, تو پٹیشن جو ہے وہ بیسیکلی دعا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میں آ گیا ہوں, میں نے تیرے سے ہی مانگنا ہے, تو نہیں مجھے دے. ٹھیک, اچھا, تو یہی نماز, جتنا اچھا آپ نے مانگ لیا, جتنا اچھا حضوری کا احساس پیدا کر لیا, اتنی اچھی آپ کی نماز ہو گئی. اچھا, تو اب آپ کو میں بتا رہی تھی کہ تکبیر کے بعد اگلی چیز آپ نے پڑھنی ہے فاتحہ, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد, پریز کے بعد, سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی. ٹھیک, اس کے بعد آپ نے بیٹی پڑھی سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ میں آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو جواب دیتے ہیں. میں نے آپ کو آیت سنائی ہے نا, اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ میں جواب دیتا ہوں نا, میں ہوں, میں تو یہی ہوں, میں تو قریب ہوں, میں تو مجیب ہوں, پاس ہوں. I'm the closer one, I'm nearby, I'm around you. You just need to look for me and you need to call me. I'm there to answer your prayers. تو کیسے اللہ تعالیٰ یہ پورا کرتے ہیں؟ حدیث ہے, میں آپ کو سناتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, کیا معنی ہے اس کا؟ کہ all praise is for God who is Lord of all the universes, all the cosmos. تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو فوراً جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. آپ دنیا میں اکیلے کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے فرشتوں کے سامنے, سب کے سامنے خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ. تم کیا سمجھتے تھے فرشتوں نے جب ہمیں پیدا, اللہ نے پیدا کیا تھا, فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا, خرابہ کرے گا, تو نہ پیدا کرو. تو اللہ نے ان سے کہا تھا تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے کتنا اچھا ہوگا. تو اس چیز کا ریئلائز کرانے کے لیے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے فساد کرے گا, یہ تو میرے پاس آیا کھڑا ہے, یہ تو مجھے بلا رہا ہے, یہ تو میری تعریف کر رہا ہے. تو وہ فوراً جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی, دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, تو وہ فوراً آگے سے اللہ میاں کہتے ہیں اسنا علی عبدی, کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. کوئی ہے ایسا مہربان رب, کوئی ہے ایسا حکمران, کوئی ہے ایسا طاقتور, جو ایک کمزور سا آدمی, جو کمزور سا انسان, جو اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا, کھڑا ہو کے اس کو پکارے اور وہ فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر اس طریقے سے جواب دے؟ کوئی بھی نہیں ہے بیٹے. اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ مالک یوم الدین, پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم, پھر اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہی تو سوال میرے بندے کو زیب دیتا ہے, ایسا ہی تو میرا بندہ ہونا چاہیے. This is how my slaves should behave, this is how my abd should behave. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے ہی تو مانگنا ہے, آپ سے ہی تو مدد لینی ہے, آپ ہی کی عبادت کرنی ہے, میرا آپ کے علاوہ ہے ہی کون. جب آپ اتنے دل سے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے, کہتے ہیں عبدی. دیکھیں جب ماما کہتی ہیں بیٹا تو اتنا پیارا نہیں لگتا, جب ماما کہتی ہیں میرے بیٹے تو کتنا پیارا لگتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نہیں کہتا بندہ یا کوئی شخص, اللہ کہتے ہیں میرا بندہ, لعبدی, میرے بندے نے اسی طرح کیا جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. اب تو میں اپنے بندے کو وہ سب دوں گا جو وہ مانگے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے شروع میں کتنا پیار محبت والا ڈائلوگ اللہ تعالیٰ سے شروع ہو گیا. پہلی فاتحہ میں کبھی ہم نے کیا اس ریئلائزیشن کے ساتھ فاتحہ پڑھی, کبھی ہم نے اتنا گیپ دیا کہ اللہ نے جواب دے سکے. ہم تو پڑھا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین, اس طرح نہیں پڑھنا نا. الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ میاں کے جواب امیجن کریں, ویژوالائز کریں, پھر الرحمن الرحیم پڑھ کے ویژوالائز کریں, پھر مالک یوم الدین پڑھ کے ویژوالائز کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے ویسا ہی کیا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا, اب میں اس کو ہر چیز دوں گا جو وہ مانگے گا. پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں دیکھو میرے بندے نے وہی کہا ھذا لعبدی, یہی تو میرے بندے کو زیب دیتا ہے, ولعبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہے گا. تو بیٹے یہ نماز کا آغاز ہے. اتنی خوبصورت کنورسیشن ہے جو نماز کے شروع میں ہوتی ہے. اس کا کوئی مقابلہ ہے بیٹے, اس کا کوئی بدل ہے, کوئی ایسی چیز جو اتنی مزیدار ہو سکے؟ کوئی بھی نہیں. Just you need to imagine, just you need to feel that you are in that world, and just you need to visualize that you are standing in the presence of God, making petition towards Him, standing in your right posture and listening back to what God says to you.
यही बेटे, यही नमाज का हुस्न है, यही नमाज की खूबसूरती, यही आपकी, यही चीज है जो आपको नमाज की तरफ खींच कर लाएगी, ये सेंस, ये फीलिंग। अब तो सैयदना अली एक दफा नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज की हालत में उनके पांव से तीर खींच कर निकाला गया था। पहले निकालने लगा ना नबी, तो कहा कि नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इतनी तकलीफ होगी। तो उन्होंने कहा जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करूंगा तो फिर मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे दुनिया का कोई होश नहीं रहता, इधर उधर की कोई, ये कैसे हो सकता है बेटे? ये इसी तरह हो सकता है जब आप नमाज के लिए इस सब इसमें गुम हो जाए और अल्लाह के जवाब को सुन ले। खाला आपका माइक बंद हो गया है। अच्छा, सॉरी बेटे, मुझे एक लम्हे के लिए जरा पॉज लेना पड़ा। तो अगली चीज जो हमारे पास है, अगला जो पोस्चर है हमारे पास, वो रुकू का पोस्चर है। आपको ये मैं बताऊं बात कि रुकू का पोस्चर बहुत यूनिक पोस्चर है। आमतौर पर कोई भी नमाज कभी भी उसमें रुकू नहीं होता था, और दुनिया की भी किसी रिचुअल में आप देखिए रुकू नहीं है। अल्लाह ताला के सामने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर झुकने का मतलब है अल्लाह मैं तेरी ताकत के सामने, तेरी अजमत के सामने, तेरी बड़ाई के सामने मैं झुक गया हूँ। मेरे लिए यही, मेरे पास यही चीज है कि मेरे पास, देखिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया ना, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उसने हमें सांस दी, जिंदगी दी, माँ के पेट से तब हमें निकाला जबकि हम कुछ भी नहीं थे, हैं, और फिर उसने हमें सारे के सारे आजाद दिए, फिर बड़ा किया, फिर वालिदैन दिए, फिर मौके दिए कि हम ग्रो कर सकें इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। अब हाउ यू कैन पे बैक टू गॉड बेटे? डू यू हैव समथिंग टू प्रेजेंट टू हिम? आप अल्लाह ताला का एहसान किसी तरह से उतार सकते हैं? सबसे बड़ी चीज जो आप किसी को दे सकते हैं बेटे वो या माल है या जान। माल भी उसी का दिया हुआ और जान भी उसी की दी हुई। तो अगर उसकी दी हुई चीज उसको लौटाई तो उसी की दी हुई लौटाई ना, अपनी तरफ से तो कुछ ना दिया। तो अल्लाह को आप मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो ये है कि आप अपने आप को उसके स्पुर्द करते हैं, खुदूर करते हैं, खजा, अता, बस यही। और रुकू में आप यही करते हैं कि अल्लाह ताला ये मैं तेरे सामने झुक गया, दुनिया में मैं बड़ा बड़ी शय हूँ, मैं सीआर हूँ, मैं प्रॉक्टर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मेरे इतने ये स्टार्स हैं, मैं इतनी आउटस्टैंडिंग प्लेयर हूँ, मैं इतनी अच्छी डिबेटर हूँ, फ्ला कंपटीशन में मैं विनर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं। दिस इज हाउ आई बो डाउन टू यू, दिस इज हाउ आई मेक यू, आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि अल्लाह ताला मैं तो तेरे सामने झुका हूँ, मेरी जात पे पूरा का पूरा इख्तियार तेरा ही है। तो ये अल्लाह ताला के लिए आप करते हैं रुकू। फिर उसके बाद अगली जो अहम चीज है वो आपका सजदा है बेटे। तो जो दो सजदे हैं ना, ये है क्लोजेस्ट पोस्चर टू गॉड। यानी आप असल में इमेजिनेशन में ये करते हैं कि आप अल्लाह ताला के कदमों में अपना सर रखते हैं। सबसे जो आपके जिस्म का मुअज्जज हिस्सा होता है, जो प्रेस्टिजियस हिस्सा है, वो आपका सर है ना। कोई आपके सर को पाँव लगाए तो आप कितना माइंड करेंगे ना, कोई आपके पाँव को पाँव लगाए तो आप शायद आप इतना माइंड ना करें, हाथों से पैर दबाएं किसी की शायद इतना माइंड ना करें, लेकिन आपके सर को अगर कोई पाँव लगाए, चेहरे को लगाए, तो आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि चेहरा जो है वो आपके जिस्म का सबसे मुअज्जज हिस्सा होता है। तो बेटे वही आपने अल्लाह के सामने जमीन पर रख दिया, इससे ज्यादा खुशू इख्तियार करना मुमकिन नहीं है। तो ये भी आपने कर लिया। अच्छा, एक और मजेदार सी बात है कि दो सजदे क्यों, एक सजदा भी तो काफी हो सकता था ना। उलमा कहते हैं कि ये ना इस चीज की याद दहानी है कि जो आयत है ना कुरान की, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यानी अल्लाह ताला आपका जमीन से कनेक्शन बनाते हैं। क्यों बनाया जमीन से कनेक्शन सजदे में? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जमीन से ही पैदा किया, मिनहा खलकनाकुम, जमीन से पैदा किया। पहला सजदा, आप सजदे में सर रखते हैं तो आप जमीन से जुड़े होने की वो सजदा आपको याद दिलाता है कि आप खाक से पैदा हुए थे। अब आप जितना भी फंड लें, जितना भी अपने आप को, अपने जात में प्राइड ले लें, जितनी भी अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर फूल लें और फख्र करें, बट योर ओरिजिन इज फ्रॉम अर्थ, खाक से, मिट्टी से आपका आगाज। और खाक की फितरत में खाक ही है, खाक की फितरत में ये कि वो लौट कर जमीन पर ही जाएगा। तो जमीन से जुड़े होने की याद दहानी है आपका पहला सजदा। और पहले सजदे से आप उठे
تو آپ کی تخلیق کی یاد دہانی کہ اس سجدے سے اٹھ کے آپ پیدا ہوئے، گویا ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، تو یہ پہلا سجدہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی میں آ گئے، دوبارہ جھکے زمین کی طرف، تو کیا دوبارہ سجدہ کیا تو کیا ہوا، فیہا نعیدکم، یا آخرت کی یاد دہانی ہے کہ قبر میں جانا ہے فائنلی. پہلا سجدہ آپ کی اصل ہے کہ جب آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پھر آپ اٹھے پہلے سجدے سے، تو دنیا کی زندگی. دوسرے سجدے میں گئے تو قبر کی یاد دہانی کہ فیہا نعیدکم، یہ زمین کی طرف ہی آپ نے لوٹ کر جانا ہے، یہی زمین آپ کا آخر میں جو ہے وہ آپ کا ابورڈ بنے گا، اسی میں آپ نے جا کے سونا ہے. ٹھیک، پھر آپ سجدے سے اٹھتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ زندگی ہے آخرت کی، کہ پھر آپ منہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ پھر آپ آخرت کی زندگی میں اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو یہ جو پوری نماز ہے نا میرے بیٹے، یہ ریمائنڈر ہے اپنی ساری کی ساری انٹائرٹی میں اس چیز کا، ریممبرنس آف اللہ کا، کہ کیسے آپ اللہ کو یاد کریں، دنیا کے ماحول سے کیسے ایک مرتبہ کٹ جائیں، اور ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں بار بار. فجر سے زور تک آپ کی زیادہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ نے نماز نہیں رکھی. اس کے بعد جب تفریح کا، لعب و لعب کا، دنیا کے معاملات میں انوالو ہونے کا وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں رکھی ہیں تاکہ بار بار پلٹ کے آپ کو یہ یاد آئے کہ آپ یہاں خود بخود نہیں آئے، آپ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، آپ اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا، سنو سب کی کرو من کی، آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے، سنو سب کی کرو رب کی. کیوں؟ کیونکہ you are born with his orders, you are living under his orders and supervision, and you are going to return to him on the day of resurrection. تو یہ جو ریممبرنس آف اللہ ہے اور کانسیکوینٹ ریفلیکشن ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ کو یاد کرنے سے آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، دنیا سے کیسے آپ بیونڈ جا کر اپنا اصل پرپز آف کریشن سوچ سکتے ہیں. تو یہ جو ملٹی ڈائمینشنل ایکسپیرینس آف صلاح ہے بیٹے، فزیکل ایکسپیرینس جیسے میں نے پوسچر سے آپ کو بتایا، ایموشنل ایکسپیرینس جیسے میں نے آپ کو پریزنس کے بارے میں بتایا، کانسیپچول جیسے میں نے آپ کو تکبیر کے بارے میں بتایا کہ اللہ اکبر، اللہ کے بڑے ہونے کے احساس سے آپ کے کانسیپٹس کیسے صحیح ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ بڑا نہیں، کوئی فلاں بڑا نہیں، کوئی مسئلہ بڑا نہیں، کوئی مشکل بڑی نہیں، کوئی تکلیف بڑی نہیں، کوئی دکھ بڑا نہیں، بڑا ہے تو اللہ، اور اللہ ان سب سے بڑا ہے اور ان پر قابو پا لے گا، وہی میرا دوست ہے، وہی سمیع ہے، وہی مجید. پھر سوشلی آپ کو کنیکٹ کرتی ہے. نماز صرف آپ کی آئسولیشن والی تو نہیں ہے نا، صلاۃ الجمعہ ہے، صلاۃ العید ہے، تو یہ سوشل اس کا اسپیکٹ بھی ہے. تو ملٹی ڈائمینشنل ایکسپیرینس جو آپ نماز سے حاصل کرتے ہیں، فزیکل، ایموشنل، کانسیپچول اور سوشل، یہ نماز کو موسٹ امپورٹنٹ ریچول آف اسلام بناتا ہے. اور اس کو اگر آپ خوبصورتی سے کرتے ہیں تو یہی آپ کے لیے وہ چیز بن جاتی ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک آپ کے پاس ذریعہ آ جاتا ہے. تو بیٹے بہت ساری حدیثیں ہیں جو میں چاہتی تھی قرآن کی آیتیں، تو ان کا تو ٹائم نہیں بچا، پھر آپ ظاہر ہے کہ ایک ہی چیز پر بات ہو سکی. لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی میں آخری 5 منٹ میں، وہ یہ کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز پڑھا کریں رات کے وقت میں. غسق اللیل کا مطلب جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہو. تو ان قرآن الفجر کا ہے نا مشہودہ نماز، جب فجر جو تلاوت آپ کرتے ہیں اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو یہ نا میں آپ کو آخر میں ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہتی ہوں. کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، کسی سے کہہ نہ سکتے ہو، کسی کو بتا نہ سکتے ہو کہ لوگ آپ پہ ہنسیں گے یا لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے یا آپ کو لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے، تو کون سی اس وقت آپ کے پاس سیف کون سی چیز ہے جس کی طرف آپ جا سکتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is always your safe place to go to، کیونکہ وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں اور سنتا بھی ہمیشہ. ایسا ہی ساتھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو ہماری بات بھی کوئی توجہ سے سنے، ہم سے پیار بھی کرتا ہو، ہمارا مسئلہ حل بھی کر سکتا ہو اور کسی کو بتائے بھی نہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے بچے ایسے ہی رازدان ہیں. ٹین ایج میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو سمجھے اور آپ کا مسئلہ حل کرے. تو بیٹے والدین تو یقیناً آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن والدین کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. سم ٹائمز وہ آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے، سم ٹائمز وہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، سم ٹائمز کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے والدین سے شیئر نہیں کر سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو سیدھی بات بتائے. تو اس کا سب سے پیارا طریقہ تہجد ہے. آپ پابندی نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، جس دن آپ کو ضرورت محسوس ہو، جس دن آپ کو لگے کہ مجھے کسی پیارے سے بات کرنی چاہیے، کسی مہربان سے جو سولوشن دے سکے، فجر سے پہلے اٹھیں اور 2 رکعت نفل تہجد کے اللہ تعالیٰ سے پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ if you really want something تہجد it.
تو تہجد کی جو 2 رکھتے ہیں نا میرے بچے, وہ آپ کے لیے سمجھیے کی ہے ہر چیز کی, ہر چیز کی, جو آپ چاہیں گے, جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یعنی حلال. یہ جو مسئلہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ حل کر دیں گے, یا آپ کے دل کو اللہ سکون دے دیں گے, یا ایسی صورتحال پیدا کریں گے جس میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیوں؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, کیا تہجد پڑھو گے تو میں آپ کو ایسا بناؤں گا کہ سب تعریف کریں گے. تو ایک حدیث پہ اختتام کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث تو ہے لیکن یہ حدیث قدسی ہے, ٹھیک ہے, حدیث قدسی ہے. اس حدیث قدسی سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. ایک اور فائدہ نفل پڑھنے کا کیا ہے. تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں, اشراق کے پڑھ سکتے ہیں, ضحیٰ کے پڑھ سکتے ہیں, وابین کے پڑھ سکتے ہیں, جس وقت دل چاہے, جس وقت مسئلہ ہو 2 نفل بس. یہ نسخہ رکھ لیں, مسئلہ ہوا, مسئلہ چاہے 2 نفل پڑھے, اللہ تعالیٰ سے بات کی, دل ہلکا ہو گیا, معاملہ حل ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مشکل پڑے صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد. تو یہ بڑے بیٹے آپ کی زندگی میں کام آئے. 2 نفل پڑھنے میں وقت کوئی نہیں لگتا لیکن فائدے بہت بڑے ہیں. اچھا, تو اس کا ایک اور فائدہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا نا, وہ ہے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاۃ, نماز کا. فان صلحت فقد افلح وانجح, اور اگر نماز پوری نکل آئی تو کامیابی کامیابی, فلاح فلاح. وان فسدت فقد خاب وخسر, اور اگر نہیں پوری نکلی تو پھر گئے کام سے, پھر خرابی خراب. اچھا, وان انتقص من فریضته, اور اگر کسی کے فرض کم نکل آئے تو المات میں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, انظروا هل لعبدی من تطوع, دیکھو میرے بندے نے کبھی نفل تو پڑھے ہوں گے میرے لیے. فیکمل بها من انتقص من الفریضہ, پھر جو اس نے نفل پڑھے ہوں گے ان کو فرضوں کے کھاتے میں ڈال کے فرضوں کا تول پورا کر دیا جائے گا. تو یہ بڑی حوصلہ افزا سی بات ہے کہ کبھی کبھی نفل پڑھ لیا کریں تاکہ جو فرضوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ پوری ہو جائیں. اچھا, پھر ایک آخری حدیث ہے, بڑی پیاری ہے, بڑی خوبصورت ہے, وہ پڑھ کے پھر ہم بس کر دیں گے. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به, اور میرا بندہ میرے قرب کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے نفلوں کے ذریعے. ہر نفل ایک سیڑھی ہے جس پہ پاؤں رکھ کے وہ میرے اور قریب آتا ہے. پھر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے, اور جب مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور اگر مجھ سے وہ مانگتا ہے تو میں اس کو ہر صورت دیتا ہوں, اور اگر مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ہر صورت پناہ دیتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں بیٹے اپنے بندے پر جو نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.